السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جس دوائی کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے ایبروٹانم۔ ایبروٹانم دوائی جو ہے وہ اس کا تعلق بچوں کی بیماری سے ہے۔ عموماً بچوں کو چھوٹی ایج میں جب وہ 1 یا 2 ماہ کے ہوتے ہیں تو ان میں سوکھا پن کی بیماری پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو بعد میں وہ کافی خطرناک ثابت ہوتی ہے بیماری۔ اس کی جو ہے وہ ایبروٹانم بہت اچھی دوائی ہے۔ بچوں کے اندر یہ بیماری کیوں پائی جاتی ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کا پیٹ خاص طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے جب ماں اس کو بار بار دودھ پلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، اس دودھ کو ہضم نہیں کر سکتا، اور ماں سمجھتی ہے کہ شاید بچہ دوبارہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اور وہ اس کو دوبارہ سے فیڈ کروا دیتی ہے، اور پہلا دودھ جو ہے وہ ہضم نہیں ہوا جاتا تو بچہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ الٹی کر دیتا ہے، اور اس الٹی کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ویکنس ہو جاتی ہے، اور اس سے اس کا ڈائجسٹو سسٹم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے کچھ اس کا جو ہے وہ بیماری کا آغاز ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو اگر ٹھیک طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو کافی برے نتائج دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس دوران ایبروٹانم کی 200 طاقت کی ایک ڈوز دینے سے یہ تمام تکالیف جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ سوکھا پن جو ہے وہ عموماً پاؤں سے شروع ہوتا ہے اور پھر اوپر جسم تک جاتا ہے۔ اس میں بیماری شفٹنگ بھی پائی جاتی ہے، جب تکلیف ایک جسم کے حصے سے لے کر دوسرے جسم کے حصے میں شفٹ ہو جائے، یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض بہت شدید پائی جاتی ہے، اور زنکم، نیٹرم سلف اور ایبروٹانم، ان تین دواؤں کے اندر جب پیشنٹ کو ڈائریا یا لوز موشن لگتے ہیں تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اچھا فیل کرتا ہے جو پیشنٹ۔ اور ایبروٹانم کے اندر ایک چیز یہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ جو بچے 1 یا 2 ماہ کے ہوتے ہیں ان کی بیلی بٹن یعنی کہ ناف والی جگہ سے عموماً پانی یا خون رستا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ شام کو تکالیف جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، پیشنٹ جو ہے وہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے اور اس نے الٹی کر دی، میں نے بتایا تھا کہ بچہ دودھ ہضم نہیں کر سکتا، الٹی کر دیتا ہے، تو اس کا جو دودھ ہے وہ دہی اور لیسدار سا، جس طرح کہ دہی جم جاتا ہے ویسا وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب وہ بچہ جو ہے وہ الٹی کرتا ہے۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ سوکھا پن، بہت ہی زیادہ پتلا پن ان کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ان کا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے سوکھا پن کی، جس کے اندر ایبروٹانم دوائی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور بچے کا چہرہ بہت زیادہ مرجھا جاتا ہے، شام ہوتے ہی نمکین کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں، الٹی کی شکایت ہو جاتی ہے، اور الٹی سے بھی بہت زیادہ کھٹی اسمیل آتی ہے، اور پانی کی طرح کی جو ہے وہ الٹیاں جو ہے وہ پیشنٹ کرتا ہے۔ پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، پھول کر اکڑ جاتا ہے پیٹ، اور ایسا بیسیکلی جو ہے وہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ پانی بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ پخانے میں بھی غیر ہضم شدہ غذا کے حصے جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو اسٹمک ہے، معدہ، وہ ٹھیک طرح سے ہضم نہیں کر پاتا، اور آپ کا سٹول جو ہے وہ ان انڈائجسٹڈ پارٹیکلز کو جو ہے وہ جسم میں سٹول کی صورت میں جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ اس میں پائلز میں بھی یہ دیکھا گیا کہ پائل جو ہے وہ اس کی باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، اس کے جو مصے ہوتے ہیں، جو اس کی سکن ہوتی ہے، اور بہت شدید درد کرتے ہیں پائلز، اور چاکلیٹ، گوشت اور ڈیری فارم کی چیزوں سے اس کو جو ہے وہ آرام ملتا ہے۔ تو یہ تھا ایبروٹانم دوائی کے بارے میں۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.